اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا۔ اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے، اللہ نے ایک قصاص کا حکم تو دیا ہے لیکن فرمایا جو معاف کر دے اور اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ ہمارا کیا دل ہوتا ہے؟ اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دینا، ٹھیک ہے، پتھر سے نہیں دینا۔ اللہ نے فرمایا کان کے بدلے تھپڑ کے بدلے ایک تھپڑ، دو تھپڑ، ایک لگاؤں گی تو پھر میں کم ہو جاؤں گی نا۔ کسی نے ایک گالی دی تو بدلے میں آپ کتنی دیں گی؟ دو دیں گے کہ دیں گے ہی نہیں؟ اعلیٰ ظرف تو یہ کہ دیں گے ہی نہیں، ہے نا، انشاءاللہ۔ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ بھی اس کو کیا کریں گے؟ خاموش۔ واہ، بڑی بات ہے۔ تو اللہ فرما رہے اگر معاف کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن اگر آپ کو جتنا کوئی نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ کریں گے تو آپ ظالم میں شمار ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ معافی کر دیا کریں، سب سے بہتر آسان حل یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تورات کے لیے کیا فرمایا تھا؟ تورات میں کیا ہدایت اور نور ہے، انجیل میں بھی کیا ہدایت اور روشنی ہے۔ اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ یہ تو ان کی بات آ گئی ہے، اب میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے۔ کون سی؟ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے۔ تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا۔ کیا آج ہمارے فیصلے قرآن کے مطابق ہوتے؟ اسی لیے ہم دن بہ دن ضلالت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں اس میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، فاستبقوا الخیرات، انڈرلائن کریں اس کو، اپنی زندگی کا مقصد بنا دیں۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا وہ فلاں نیکی کری ہے تو میں بھی کروں گی، نہیں، میں صف اول میں شامل ہو جاؤں، میں وہ بنوں جس سے نیکی کی ابتدا ہو۔ اور ہم پھر جی تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کر دے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔ کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں؟ اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہے؟ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ رب العالمین کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے ہیں۔ رکوع نمبر 12، اللہ سے محبت کرنا۔
یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، بیماری ہے، تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کر ملے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاتھ سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے، اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں۔ کن کے؟ جو ایمان والے ہیں۔ فرما رہے ان کے دوست کان کان سے، فرمایا اللہ ہے، پیغمبر ہیں، مومن لوگ ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا، حزب اللہ میں۔ ہم نے بھی حزب اللہ میں داخل ہونا ہے نا؟ تو پھر اس لیے دوستیاں بھی ایمان والوں سے کرنی ہیں، اور اللہ ہی کی جماعت ہی غلبہ پانے والی۔ ہماری جماعت بھی کون سی ہے؟ حزب اللہ، الحمدللہ۔ ہم بھی اللہ کی جماعت میں شامل ہیں نا، الحمدللہ۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کئی کتابیں دی گئی تھی، ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، دوست نہ بنا، اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ آگے رکوع نمبر 13 سٹارٹ ہے۔ اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ رکوع نمبر 13 ٹاپک لکھ لیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، یعنی نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ فرمایا کہ جب یہ یہودی جو تھے نا، جب اذان دی جاتی تو یہ کھیل اور تماشا کرتے، ہنسی کرتے۔ میں اور آپ شاید گھنٹہ چپ رہیں گے، ہمیں سب سے زیادہ باتیں کب یاد آتی ہیں؟ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم بہت زیادہ باتیں، اور گھروں میں اکثر اور بیشتر اذان ہو رہی ہے سن لیتے۔ تو ہمیں بھی جب اذان ہوتی ہے تو باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ تو آج یہ اپنے دلوں سے تہیہ کر کے جائیں، ٹھان کے جائیں کہ اب اذان کے ٹائم میں نے اور آپ نے باتیں، دوسرا بھی کرے تو ہم نے انہیں بھی منع کرنا ہے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے، یہ کیوں اس ٹائم ہنسی اور کھیل بناتے؟ کیونکہ انہیں سمجھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب میں اور آپ بھی لا سمجھ ہو گئے، ہمیں بھی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، ہم اسی ٹائم باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کہو کہ اہل کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔ کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، پرستش کی، اس کا کہا مانا۔ ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے، وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہیں۔ اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔ بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں یہودیوں سے، بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے جو عالم تھے نا، شروع میں وہ ان کو منع کرتے تھے جب کوئی وہ برا کام کرتے، لیکن جب وہ مانتے نہیں تھے نا تو علماء بھی انہوں نے بھی منع کرنا چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ مختلف قسم کے عذاب بھیجے، انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ٹیک چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھے،
ظاہر سی بات ہے، کوئی ضروری بات ہے تو ٹیک چھوڑ کے بندہ اٹھ کے بیٹھتا ہے نا. فرمایا یاد رکھو تم ایسا نہ کرنا ورنہ تم بھی تباہ ہو جائے گا. تم نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا. کیا ہمارے آج عالم، کیا ہمارے آج مشائخ دے رہے نیکی کا حکم یا نہیں دے رہے؟ دے رہے نا. وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. دیتے تو ہیں. اب دیکھیں کہ کوئی بھی وہی بات ہے، ہم کہتے رہتے نہیں انہیں مولویوں بڑا پتا ہے، میں آپا کھلا مارنے. ٹھیک ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اور جب بھی کوئی اس طرح کی بات سنے جو رب العالمین کی کتاب اور آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو نا، تو اس کا مذاق نہ اڑایا کرے. جب سنتے تو مان لیا کرے، نہیں توفیق اور یہ عمل کرنے کی تو دعا کیا کرے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیوں نہیں. اور آج میں اور آپ بھی، عالم کس کو کہتے ہیں؟ جاننے والا. آپ یہاں پہ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ بھی عالم بنتے جا رہے ہیں، آپ کے پاس بھی علم آ رہا ہے. جب آپ دوسروں کے اندر غلط بات دیکھیں تو ان کو فوراً پیار سے، محبت سے روکنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. بلا ان کے اچھا یہ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا. استغفر اللہ. یہود کہتے تھے اللہ کا ہاتھ جو ہے نا وہ اللہ دیتا نہیں ہے سب کو، گردن سے بندھا ہوا. اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ. یعنی اللہ بخیل ہے، کنجوس ہے. انہی کے ہاتھ باندھے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت، دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے. یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں. آج بھی دیکھیں نا، اسرائیل یہی ہے، اسرائیل یہی جو مسلمانوں کو قتل کریں، انہی کی بات کی جا رہی ہے. یہ وہی یہودی ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. فرمایا یہ ملک میں ہمیشہ کے لیے فساد پھیلانے کے لیے دوڑیں گے، پھریں گے. اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے. اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق برستا بارش کی طرح. کیسے؟ ان کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے. ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں، درمیانی ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. رکو نمبر 14، ٹاپک لکھیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. یا ایہا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو. اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی فرض ادا نہ کیا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا. بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام سب تک پہنچا دیا. حجت الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں اللہ کے رسول، آپ نے ہم تک پہنچا دیا. پھر آپ علیہ السلام نے انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا سارا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اب کس نے آگے پہنچانا؟ اب کس کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے؟ اونچا نہیں نہ بول رہے، کوئی جوش سے نہیں بول رہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ اب ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، آگے آنے والی نسلوں تک. خود سیکھیں گے تو آگے پہنچائیں گے نا. اچھا جی، کہو کہ اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئی ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے. اور یہ قرآن جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم کفار قوم پر افسوس نہ کرو. آپ علیہ السلام بڑے غمگین ہوتے تھے، بڑے پریشان ہوتے تھے.
فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سارے ہی ایمان لے کر آ جائیں، سارے ہی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن یہ سنا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دینے کہ آپ افسوس نہ کریں، جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست، کچھ لوگ ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے نا، یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یعنی یہ جو بھی ہیں، اب دیکھیں نا، ہم آپ علیہ السلام کی امتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے گا، اس سے جتنے بھی پہلے انبیاء تھے وہ مسلمان تھا۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرمایا جو بھی جس نے بھی اپنے اپنے زمانے کے نبی پر ایمان لایا، تعلیمات کو مانا اور نیک عمل کیے، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کی بات سے ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح اللہ ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی یہ کہتے تھے تین خدا ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ اس معبود یکتا واحد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے؟ اللہ فرما رہے، اللہ سوال کر رہے خیرت سے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی، اللہ کی دوست اور سچی فرما بردار تھی، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو کہ اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو، اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثر لوگوں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ پتہ یہ چلا کہ میں نے اور آپ نے اپنی نفس کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی ہے، نہ خود گمراہ ہونا ہے نہ دوسروں کو گمراہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آخری کچھ آیات ہیں اس پارے کی، نافرمانی کی روش سے بچنا ہے، دیکھ لیں۔ جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے، اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ ہم روکتے ہیں، روکا کریں، ٹھیک ہے؟ بلا شبہ وہ برا کرتے تھے، تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اس سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر تو ان لوگوں کو پاؤ گے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی۔ عیسائی اتنے مسلمانوں کی دشمنی ہے، یہودی بہت سخت دشمن ہے، ابھی بھی یہودی ہی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، فلسطین میں شہید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہودی ہمیشہ یہ بہت سخت ہیں، یہ مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ عیسائیوں میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی بہت سارے عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، بہت سارے، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ عیسائیوں میں تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے 6 پارے مکمل ہوئے۔ روزہ کتنے ہیں؟ بڑا کہے نا، بڑا کمال کیا ہے، 8 دن یہ اور 4 پہلے 10 دن ہے۔
ابھی 6 مکمل ہوئے. الحمدللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین.